أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سورة البقرہ آیت 285 یہاں سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات شروع ہو رہی ہیں. آمنا مان لیا، الرسول رسول نے، بما جو کچھ، انزل اترا، الیہ اس پر، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین نے بھی یہ سب کچھ مان لیا. ان دونوں آیات کی بڑی فضیلت ہے. احادیث میں ان کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے فضیلت کے حوالے سے. مثلا میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیات پڑھ لیں تو اس کے لیے کافی ہیں. یعنی اگر وہ اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکا تو ان دو آیات ہی میں اتنی برکت ہے، اتنا ثواب ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی، ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اب احادیث کا جب میں مفہوم بتاتا ہوں تو تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو. مثلا اس حدیث میں آپ نے سنا کہ رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پیر وغیرہ کا جو تصور ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ اپنی شان کے مطابق ہیں. لیس کمثلہ شیء، ان کی طرح کوئی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بہت اہتمام سے ان صورتوں کا جو ہے اس کو اللہ نے لکھوا دیا، قلم کو حکم دے دیا، یا جس طرح بھی ہوئی ہے ان کی شان کے مطابق ہے. اور اسی طرح قیام اللیل تہجد کے برابر ثواب. تو اصل جو تہجد ہے نفل نماز ہے تو اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر تہجد نہیں پڑھ سکا اور یہ آیات تلاوت کر لیں تو ثواب بہرحال اس کو تہجد کا ملے گا. اور وہ اگر تہجد بھی پڑھتا ہے تو نور علی نور، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ پھر حاصل کرے گا اجر. تو ان آیات کی بڑی اہمیت ہے. اب یہاں بعض لوگ یہ کہیں گے جی صرف پڑھ لے کا کیا مطلب ہے؟ تو اعتدال ضروری ہے، پڑھنے سے بھی فوائد، برکات، انوار، تجلیات، اثرات حاصل ہوتے ہیں. اور عمل کی ظاہر ہے کیا بات ہے، عمل تو مقصود ہے. جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ اسی لیے نازل ہوئی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، اور عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو
تو اس کو سمجھ کر اگر پڑھیں رات میں، آپ ایک معمول بنا لیں کہ ان کو پڑھیں گے اہتمام کے ساتھ، تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی باتیں نازل ہوئی ہیں، بما انزل الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک میں جتنی بھی آیات، سب کو رسول نے مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے ان کا تو ماننا یقینی ہے، بدیہی ہے، انہی پر نازل ہوا قرآن پاک اور یہ ساری آیات انہی پر نازل ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے کہ وہ بھی صاحب ایمان ہیں، انہوں نے بھی، والمؤمنون، اس زمانے میں جو مومن تھے زمانہ نبوی میں، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے، تو ان کے ایمان کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔